ذریعے سے بات آتی ہے، پھر انبیاء کرام سے ان کے صحابہ نے لیا، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر اسی طرح ائمہ کرام اور اسلاف کے بھی کچھ اقوال اس میں ملتے ہیں۔ سارے علوم جتنے بھی ہیں اللہ کے پاس، بس ہم نے ہر بات پر یقین رکھنا ہے، اپنے مالک کے بارے میں بہت محتاط رہیں۔ پیار اپنی جگہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں اللہ میاں، نہیں کہنا چاہیے، میاں کا لفظ اللہ کے لیے نہیں اچھا لگتا۔ پھر اسی طرح کچھ اور سے اور کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا پیار ہے، لیکن یاد رکھیے کسی دوسرے کے سامنے جو بات کریں وہ ایسی خوبصورت بات ہو کہ جس کے اچھا لگے۔ جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی، اللہ نے مجھے میں مر گئی تھی پھر بچا لیا، یا آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہیر پھیر کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا اسے مان لیجئے، قیل و قال سے بچیے، بلا مقصد باتیں، مناظرے، جھگڑے اور اپنی دور کی کوڑیاں لانی، یہ اسلام ہمیں بالکل نہیں سکھاتا۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کا؟ کہ بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تقییف اور بلا تمثیل۔ یہ آپ کو کل سلائیڈز میں لکھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کرنی۔ یہی کہہ کر اب آپ کو لے چلتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو انٹروڈکٹری چیزیں ہیں یہ ہم تھوڑی تھوڑی کرتے ہی رہیں گے۔ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہی تیرے لیے، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیری ہی طرف سارے کام چلتے ہیں جاتے ہیں، سارے کے سارے، چاہے کوئی اعلانیہ کرے چاہے چھپا کے کرے۔ اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور کہیے بسمک نحیا یا رب، یا رب تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلیے۔ پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کا یہ جملہ آپ کی زندگی میں ایسے جمے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ صبح اٹھیں گے تو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ اٹھ گئی ہوں۔ جیسے صبح صبح ملازم آ کے کہتا ہے صاحب جی کام بتائیں، کیا کام کرنا ہے؟ بندہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لیتا ہے معاملہ۔ اور پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے، اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت الہی، اللہ کی پہچان ہوگی۔ پہلے علم تھا، اب ہمیں پہچان ہوگی، ریکگنائزیشن ہوگی، اور جس کی جتنی پہچان ہو جاتی ہے وہ اس کا اتنا ہی حکم مانتا ہے۔ بچے کو پتہ ہے کہ ماں کی بات ماننی ہے تو وہ مانے گا، اور جتنا زیادہ آپ اپنے رب کی بات کو جانیں گے آپ انشاءاللہ اس کو مانیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کی کیفیت ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو سب اللہ ہی سے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت دی۔ تو یہ سفر نہ تو کوئی سوچ کو بہت زیادہ دینے والا سفر ہے، بلکہ ہمارا یہ سارا کے سارا سفر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہوگا۔ اور پھر آپ کی زبان پہ ایک لفظ ہوگا، وہ میرا رب ہے۔ ایک شخص نے خوشی میں ایک موقع پہ یہ کہہ دیا تھا جب اس کا بچھڑا ہوا اونٹ اس کو ملا کہ یا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ شرک سے بھرا ہوا جملہ ہے، لیکن اللہ کو اتنا اس کا جملہ سن کر اچھا لگا کہ آپ نے فرمایا جب ایک بھٹکا ہوا بندہ رب کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کو بھی اتنا ہی اس پہ پیار آتا ہے جتنا اس اونٹ کو دیکھنے والے پہ آیا۔ تو جب آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے تو میں پھر اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہم سیکھنے بیٹھے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لفظ سے اللہ جل جلالہ سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات نوٹ کیجئے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں۔
ایک وہ نام ہے، وہ خصوصیات جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے. مثلا آپ دیکھیں الکریم، الرحیم، الغفور، الشکور وغیرہ. ہم نے ایسا بننا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس سیریز میں ہر نام کو 7 مختلف اینگلز میں کیسے دیکھیں گے. لیکن ابھی سے سمجھ لیجئے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی صفات ہے خوبیوں والی، تو ان کو سنتے پڑھتے مانتے وقت آپ نے کیا کہنا ہے؟ میرے مالک میرے اندر یہ خوبی ڈال دے، اے